بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تلقوا بأیدیکم الی التہلکہ واحسنوا ان اللہ یحب المحسنین وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم فإن لجسدک علیک حقا وإن لعینک علیک حقا صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ یہ خودکشی کی خبر آپ نے سنی، ساری دنیا نے سنی کہ ایک باپ نے اپنے 3 بچوں کو، پیارے چاند جیسے بچوں کو ذبح کر دیا، بیوی کو ذبح کر دیا، پھر خود پھندے سے لٹک گیا۔ اس قسم کے واقعات آج کل روزانہ آ رہے ہیں۔ بھائی دنیا میں جتنے مرضی حالات بگڑ جائیں، جتنی مرضی مہنگائی ہو جائے، جتنی مرضی پریشانی بڑھ جائے، جتنی مرضی تکلیفیں آ جائیں، تو صبر کرنے کا حکم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے جو ہمیں پیارا پیارا دین عطا فرمایا، اس میں ہر حال میں ہمارے لیے خیر اللہ پاک نے رکھی ہے۔ فرمایا مومن کا معاملہ عجیب ہے، ان اصابتہ ضرہ، اگر اس کو تکلیفیں پہنچے فصبر فلہ الجنہ، ان پہ صبر کرے تو اس کے لیے جنت، وَإِنْ أَصَابَتْهُ سَرًّا، اور اگر اس کو نعمتیں ملیں، خوشحالی ملے، فشکر فلہ الجنہ، تو اس میں بھی اس حال میں بھی اس کے لیے جنت ہے، ہر حال میں اس کے لیے جنت ہے، بلکہ صبر کرنے پر شکر کرنے سے بڑھ کر جنت ملے گی۔ ایک آدمی کو بہت ساری نعمتیں ملی ہیں، ان پر شکر کر رہا ہے، ایک آدمی کو بہت زیادہ تکلیفیں مل رہی ہیں، ان پر صبر کر رہا ہے، تو صبر کرنے والوں کو اللہ پاک شکر کرنے والوں سے زیادہ اجر و ثواب عطا فرمائیں گے۔ صبر کرنے والوں، باقی ساری نعمتوں اعمال کرنے والوں کو اللہ تول تول کر گن گن کا حساب دیں گے، انعام دیں گے، لیکن اللہ تعالیٰ جب صبر کرنے والوں کی باری آئے گی تو انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، اللہ ان کو بغیر حساب اجر و ثواب عطا فرمائیں گے۔ اسی لیے مسلمان کبھی خودکشی نہیں کرتا۔ یہ کافروں کی روایت ہے خودکشی کرنا، لیکن افسوس صد افسوس جب ہم مسلمان ہو کر غیروں کے طرز پہ چلتے ہیں، ان کے نقش قدم پہ چلتے ہیں، ان کی طرح جو ہے نا حرکتیں کرتے ہیں، پھر ان کی طرح پھر جیسے ان کو آگے سے راستے بند نظر آتے ہیں، اندھیرا ہی اندھیرا نظر آتا ہے جی، ناکام عشق ہوتا ہے یا اور پتہ نہیں کیا کیا ان کے مسائل ہوتے ہیں، تو جیسے پھر وہ خودکشیاں کرتے ہیں، پریشان ہوتے ہیں، تو اس طرح ہم مسلمان بھی اگر ان کے نقش قدم پہ چلیں گے تو ان کی طرف حرام موت مرنے کا خطرہ ہے۔ اس کے لیے بنیادی کام یہ ہے کہ ہم جو ہے ان کے طرز طریقے چھوڑ دیں، اپنے اسلامی طریقے پہ چلیں، صبر شکر کے ساتھ چلیں، تو انشاءاللہ پھر اللہ پاک سکون عطا فرمائیں گے، چین عطا فرمائیں گے، اطمینان عطا فرمائیں گے ہر حال میں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کئی دن فاقے ہوتے تھے، خود سید الانبیاء، نبی الانبیاء، امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ، سب کہیے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھروں میں، آپ کے 9 گھروں میں سے کسی گھر میں جی بعض دفعہ مہینوں تک چولہا نہیں جلتا تھا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں رأینا ہلال، ہم ایک چاند دیکھتے، ثم ہلال دوسرا چاند دیکھتے، ثم ہلال پھر تیسرا چاند دیکھتے، ما اوقد فی بیت من ابیات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک گھروں میں سے کسی گھر میں چولہا نہیں جلتا تھا۔ بھانجے نے حیران پریشان ہو کے پوچھا پھر کیا ہوتا تھا، کیسے گزر بسر ہوتا تھا؟ فرمایا الاسودان التمر والماء، کھجور پانی پہ گزارا ہوتا تھا، کھجوریں بھی یعنی پیٹ بھر بھر کے مل رہی ہوں۔ صحابہ کرام پر ایسا وقت بھی آیا کہ 24 گھنٹے میں کھجور ملتی تھی، تو سننے والوں نے حیران پریشان ہو کے پوچھا 24 گھنٹے میں کھجور سے کیا ہوتا تھا؟ فرمایا پھر ایک وقت بھی آیا وہ 24 گھنٹے میں کھجور ملنی بند ہو گئی، تو پھر پتہ لگا وہ 24 گھنٹے ایک کھجور سے بھی کتنا ڈھارس بن جاتی تھی۔ تو لیکن ایک صحابی کا خودکشی کرنا ثابت نہیں کہ تمام کے تمام صحابہ صبر کرنے والے، شکر کرنے والے، ہر حال میں اللہ تعالیٰ کی رضا پہ راضی رہنے والے۔ رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا، ہم اللہ کے رب ہونے پہ راضی ہیں، اسلام کے دین ہونے پہ راضی ہیں، اور وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیہ، اللہ کے نبی ہونے، اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے پہ خوش ہیں، راضی ہیں۔ تو اللہ کے پیارے وبالاسلام دینا، اسلام جو ہمیں دین ملا اس میں ہمیں صبر کا بھی حکم ملا، صبر پر اللہ پاک نے خود اپنی معیت بتلائی۔ شکر کرنے والوں کو نعمتیں ملیں گی، دنیا کی نعمتیں مل جائیں، ساری دنیا مل جائے، اور جنت ساری مل جائے ایک بندے کو، ساری کی ساری جنت ایک بندے کو مل جائے، وہ پھر بھی چھوٹی چیز مل گئی اس کو۔ لیکن آپ صبر کرنے والوں کو، آپ تکلیفوں پہ رہنے والے، مشقتوں پہ رہنے والے، مہنگائی میں پسنے والے،
طرح طرح کے ظلم و ستم کی چکیوں میں پسنے کے باوجود اور طرح طرح کے حالات کے باوجود اللہ تعالیٰ آپ کو اس صبر کرنے کی وجہ سے اللہ پاک آپ کو خود اپنی معیت عطا فرمائیں گے. ان اللہ مع الصابرین، صبر کرنے والوں کو خود اللہ مل جاتے ہیں. ارے شکر کرنے والوں کو ساری دنیا کی نعمتیں مل گئیں، ارے جنت کی ساری نعمتیں ایک شکر کرنے والے کو مل گئیں تو بھی اس کو چھوٹی چیز ملی. کہاں یہ ساری نعمتیں، کہاں خود منعم اللہ مل گئے آپ کو صبر کرنے کی برکت سے. تو خودکشی جو ہے نا، خودکشی حرام ہے، بالکل ناجائز ہے. اللہ تعالیٰ کا نافرمان اور جہنمی پورے قرآن میں، حدیث کی ساری کتابوں میں، بخاری میں، مسلم میں، ترمذی میں، ابو داؤد میں، نسائی میں، ابن ماجہ میں، اور تمام علماء اس کی تفسیروں میں فرماتے ہیں. اور اس میں چاروں ائمہ کے نزدیک، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک، ائمہ اربعہ کے نزدیک، اور پوری دنیا کے علماء، مفسرین، محدثین اس بات پر متفق ہیں کہ خودکشی حرام ہے، خودکشی ناجائز ہے. اور ابھی دیکھو جتنی مرضی بڑی تکلیف ہو آپ کو، جس کی وجہ سے آپ پریشان ہو کر آپ جو ہے خودکشی پر تل چکے ہیں، یہ جتنی مرضی بڑی سے بڑی تکلیف ہو، ارے حدیث میں تو آتے ہیں کہ جو خودکشی کرے گا وہ پھر ہمیشہ جہنم میں جلے گا. اور ہمیشہ جہنم میں نہ بھی ہوتا، صرف کچھ دن کے لیے جہنم کا ایک انگارہ اس کے اوپر رکھا جائے تو اتنی سی تکلیف بھی ہوتی تو بھی خودکشی سے بچنے چاہیے تھا، جائے کہ خالدن مخلدن کے الفاظ ہیں حدیثوں میں. تو اس لیے پھر ہمیں جو ہے نا کتنا اس خودکشی کی موت کا سوچنا بھی نہیں چاہیے. در حقیقت انسان کا اپنا جسم اور اپنی زندگی اس کی اپنی ذاتی ملکیت ہے نہیں، کسبی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی عطا ہے، امانت ہے. اللہ تعالیٰ کی ایسی عظیم نعمت ہے جو بقیہ تمام نعمتوں کے لیے ایک اساس اور بنیاد کی حیثیت رکھتی ہے. اس لیے اسلام نے انسان کو اپنے جسم و جان کی حفاظت کرنے کا اور اس کو ہلاکت سے بچانے کا حکم دیا ہے، اور اس کو پابند کیا کہ اس کو ہلاکت کے کٹہرے میں، ہلاکت کے گھاٹ میں نہ ڈالے. وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اپنے ہاتھوں اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈالو. وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ، اور اللہ تعالیٰ احسان کرنے والے بنو، اللہ احسان کرنے والوں سے محبت فرماتے ہیں. امام بغوی رحمہ اللہ اسی آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں، وہ اراد به قتل المسلم نفسہ، ہے جی، یعنی اگر آدمی اپنے آپ کو قتل کرتا ہے تو وہ بھی اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں اس کو منع کر دیا. وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا، یہ دوسری جگہ اللہ فرما رہے ہیں اپنے آپ کو قتل مت کرو، اللہ تعالیٰ تو تم پر رحم کرنے والے ہیں اور تم اپنے آپ کو قتل کر رہے ہو. وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ عُدْوَانًا وَظُلْمًا فَسَوْفَ نُصْلِيهِ نَارًا، اور جو تعدی اور ظلم سے ایسا کرے گا اور خودکشی کر لے گا تو ہم اس کو جہنم میں آگ میں ڈالیں گے. وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا، اور اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی مشکل نہیں، آسان ہے، اور اللہ تعالیٰ سے کوئی پوچھنے والا نہیں. تو اس لیے جتنی بڑی سے بڑی تکلیفیں آئیں، جتنی بڑی سے بڑی ہیں جی حالات آئیں، ہم نے حالات کا مقابلہ کرنے ہیں، صبر شکر سے رہنے ہیں، اللہ تعالیٰ کی رضا پہ راضی رہنے، اور جو ہے اور ہم اس موقع پر اپنے بڑوں سے بھی درخواست کرتے ہیں، حکمران طبقے سے بھی درخواست کرتے ہیں، ایسے عدل و انصاف پر مبنی فیصلے کریں اور عدالتوں میں ہیں جی عدل و انصاف کا معاملہ کریں، تاکہ بعض غریب لوگ اس قسم کے مظالم کا شکار ہو کر پھر ایسا یعنی خطرناک سوچتے ہیں، حرام موت مرتے ہیں، تو جیسے ان کو گناہ ملے گا تو جو ایسے ظلم و ستم کے فیصلے کرنے والے، ظلم و ستم پر مبنی قوانین بنانے والے، وہ بھی ان کے گناہوں میں شریک ہوں گے، گویا کہ وہ ان کے قاتل ہیں. تو اللہ تعالی ہم سب کو ہدایت نصیب فرمائے، اور اللہ تعالی ہم سب کو صبر کے ساتھ، شکر کے ساتھ، اللہ تعالیٰ کی رضا پہ راضی رہتے ہوئے، ہر حال میں دین پہ چلتے ہوئے اور اللہ تعالیٰ کی رضا کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. اس ویڈیو کو شیئر کر دیں. ہو سکتا ہے آپ کی تھوڑی سی کاوش سے یعنی آپ کے اس ویڈیو شیئر کرنے کی تھوڑی سی مشقت کرنے سے کوئی بھائی خودکشی کرنے کا فیصلہ کر چکا ہو اور وہ فیصلہ بدل دے. اللہ ہم سب کو دین کی سمجھ نصیب فرمائے. دوسری بات یہ ہے، یہ بات بھی شامل کر لیتے ہیں اس میں، کہ یہ جو قتل کر رہا ہے اپنے آپ کو،
جیسے ہندو لوگ ہیں نا وہ سمجھتے ہیں جو مر گیا بس مر گیا، ختم، چھٹی. بھائی چھٹی نہیں، یہاں تو گھبرا کے کہتے ہیں کہ مر جائیں گے، اور مر کے بھی چین نہ ہے تو کدھر جائیں گے؟ اگر قبر میں عذاب شروع ہو گیا ہزاروں سال، پھر قیامت کے 50,000 سال کے دن میں عذاب سہنا پڑ گیا، پھر پل صراط سے کٹ کر نیچے جہنم میں گر کے پتہ نہیں کتنے ہزاروں لاکھوں سال جہنم میں جلنا پڑ گیا، تو اس کے مقابلے میں یہ تو سمندر کے مقابلے میں دنیا کی ساری تکلیفیں قطرے جیسی ہیں، پہاڑوں کے مقابلے میں ذرے جیسی چھوٹی تکلیفیں، دنیا بھر کے سارے انسانوں کی تکلیفیں. تو اس لیے بہت بے وقوفی، نادانی، حماقت کی بات ہے. کافر کو ہندو جو سمجھتے ہیں حالانکہ ان کو بھی ہمیشہ جلنا پڑے گا، جو سمجھتے ہیں جو مر گیا بس مر گیا، ختم، چھٹی. ہم مسلمانوں کا عقیدہ یہ مر گیا چھٹی نہیں ہوگی، اس کی اصل زندگی اب شروع ہو رہی ہے. اللہ تعالی ہم سب کو دین کی سمجھ نصیب فرمائے اور اس کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہر حال میں صبر کے ساتھ اور اللہ تعالیٰ کی رضا کے مطابق نفس و شیطان کا ماحول کا مقابلہ کرتے ہوئے اللہ کی رضا پہ راضی رہتے ہوئے اس صبر کے بدلے میں اللہ کی خزانوں سے بڑے انعامات لیتے ہوئے دنیا میں زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.